والدین کی بخشش کے لیے یہ تسبیح پڑھیں۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر فوت شدہ کو ایصال ثواب کرے تو فرشتے اس کو اندھیری قبر سے نکال کر نور میں بدل دیتے ہیں، اور وہ تسبیح یہ ہے۔ ناظرین محترم، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے والدین دنیا اور آخرت میں بخشے جائیں اور اللہ کے ہاں بلند درجات پائیں۔ والدین کی خدمت اور ان کے حق میں دعا کرنا اولاد کا فرض ہے، اور جو اولاد والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں والدین کے لیے مختلف دعائیں اور اذکار بتائے ہیں کہ جن کی برکت سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ان کی قبریں نور سے بھر جاتی ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا وظیفہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے والدین کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر فوت شدہ والدین کو ایصال ثواب کرے تو فرشتے اسے اندھیری قبر سے نکال کر نور میں بدل دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لے کر آئے تو اس نے اپنے کان ہلائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے براق رک جا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اعظم سفر کرتے ہوئے سڑک کے کنارے ایک بڑھیا کو دیکھا تو پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جائیے۔ آپ چلتے رہے اور جتنا اللہ پاک نے چاہا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ راستے سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کو بلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور چلتے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا جتنا اللہ نے چاہا، تو آپ کو مخلوق خدا میں سے ایک مخلوق ملی اور یہ کہہ کر محبت نچھاور کر رہی تھی، السلام علیکہ یا اول السلام، السلام علیکہ یا آخر السلام، علیکہ یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور ان کے سلام کا جواب دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اسی مخلوق سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح کا واقعہ ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس جا پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی، شراب اور دودھ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پی لیا ہے، اگر آپ پانی نوش فرما لیتے تو غرق ہو جاتے اور آپ کی امت بھی غرق ہو جاتی، اور اگر آپ شربت پی لیتے تو آپ کی امت گروہ ہو جاتے۔ پھر حضرت آدم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جمع کیا گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ان سب کی امامت کروائی۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ عورت جسے آپ نے ان کے پاس جا کر سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب بھی دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے، ہم خوبرو اور نیک سیرت ہیں اور ان نیک کاروں کی بیویاں ہیں جو پاکیزہ ہے اور ان کا دامن آلود نہیں، جو ہمارے ہاں مقیم رہیں گے اور کبھی کوچ نہیں کریں گے، اور جنہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور وہ کبھی بھی نہیں مریں گے۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا اور ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے بہت سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مؤذن نے اذان کہی، تکبیر ہوئی اور ہم صف باندھے امام کا انتظار کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا۔ چنانچہ میں نے ان سب کی امامت کروائی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ کن لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کی اقتداء میں ہر اس نبی نے نماز ادا کی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف دروازے تک پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان کے فرشتوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو فرمایا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھنے لگے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا کہ آپ کو بلایا گیا ہے؟ تو فرمایا، ہاں بلایا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ اپنے باپ آدم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے خوش آمدید میرے صالح فرزند اور صالح نبی۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوانے پر فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا آپ کو بلایا گیا ہے؟ تو فرمایا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور مرحبا کہتے ہوئے آپ کا استقبال کیا۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد بھائی یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان یہی مکالمہ چلتا رہا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید اے صالح نبی اور مرحبا اے صالح فرزند کہہ کر انہی کلمات سے نوازا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے۔ ایک شہر پر پہنچے جس کے جام موتی، یاقوت اور زمرد کے اور سبز رنگ کے نہایت ہی تر و تازہ پرندے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ پرندے بہت تازہ اور نفیس ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ عمدہ ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ یہ شہر کون سا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں سونے اور چاندی کے جام ہیں۔ یہ شہر یاقوت اور زمرد کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر رواں ہے۔ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ میں نے سونے کا ایک جام لیا اور اس پانی سے بھر کر پیا تو یہ مجھے شہد سے زیادہ شیریں اور کستوری سے زیادہ خوشبودار محسوس ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ میں ایک درخت کے پاس پہنچا۔ وہاں ہر رنگ کے ابر نے مجھے ڈانپ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی ہیں، اس لیے آپ اور آپ کی امت ان کی پابندی کریں۔ اور پھر وہ بادل مجھ سے چھٹ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں تیزی سے چلتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے مجھے کوئی بات نہ کہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اے محمد یہ کیا بنا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ آپ کے بس کی بات ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بس کی بات ہے۔ آپ رب کے پاس واپس جائیے اور کمی کا سوال کیجیے۔ چنانچہ میں تیزی سے لوٹ کر درخت کے پاس آیا تو مجھے ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے چھوڑائے اور میں بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے عرض کی کہ اے میرے رب تو نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں، اس کی نہ مجھ میں استطاعت ہے اور نہ میری امت میں، لہٰذا تخفیف فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 10 نمازوں پر تخفیف کر دی۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھام لیا اور میں جلدی سے پلٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، اور میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے 10 کی کمی کر دی ہے۔ کہنے لگے کہ 40 نمازیں بھی نہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کی امت، اس لیے رب تعالیٰ کی جناب میں لوٹ کر جائیں اور مزید تخفیف کی التجا کریں۔ اسی طرح بار بار چکر لگانے سے 5 نمازیں رہ گئیں پڑھنے میں اور ثواب میں 50۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید تخفیف کے حصول کے لیے کہا، لیکن میں نے جواب دیا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر نیچے اتر آئے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں جس آسمان پر گیا وہاں کے فرشتوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ ایک فرشتے کہ میں نے سلام کیا اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے خوش آمدید بھی کہا، لیکن میری آمد پر مسکرایا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، اپنی پیدائش سے لے کر آج تک وہ نہیں ہنسا۔
اگر اسے مسکرانا ہوتا تو آپ کی آمد پر ضرور مسکراتا۔ بعد ازاں آپ سوار ہو کر واپس چل پڑے، اور دوران سفر آپ کا گزر قریش کے ایک قافلے سے ہوا جس پر غلہ لدا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک اونٹ پر 2 پورے تھے، ایک سیاہ اور ایک دوسرا سفید۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے اس قافلے سے گزرے تو یہ بلک کر گھوما، جس کی وجہ سے اونٹ گر پڑا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، اور پھر سفر کرتے کرتے واپس پہنچ گئے۔ صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ قریش نے جب یہ بات سنی تو بھاگم بھاگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے، کیا تم نے اپنے ساتھی کی بات سنی جن کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے آج کی رات 1 مہینے کا سفر طے کیا اور اسی رات واپس لوٹ آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ہم تو اس سے بڑی اور بعید بات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی خبریں پہنچتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ مشرکین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ اپنے دعوے کی کوئی دلیل اور نشانی پیش کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں فلاں قریش کے قافلے کے پاس سے گزرا، قافلے کے اونٹ ہمیں دیکھ کر بدکے، اور ان میں سے ایک اونٹ پر ایک سیاہ اور ایک سفید 2 بورے لدے ہوئے تھے، وہ نیچے گرا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ناظرین، جب قافلہ واپس پہنچا تو انہوں نے قافلے والوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بالکل وہی بات بتائی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس تصدیق کے باعث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ پھر لوگ آپ سے پوچھنے لگے کہ کیا حاضرین میں سے آپ کے ساتھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگے پھر ان کا حلیہ بیان کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ گندمی رنگ کے ہیں جیسے ازدمان کے لوگ ہوتے ہیں، اور عیسیٰ موضوع سخت درمیانے قد والے اور سرخی مائل رنگ کے ہیں، گویا ان کے بالوں سے موتی لڑک رہے ہیں، اس سیاق میں بھی عجیب و غریب ہیں۔ ناظرین محترم، زندگی اور موت 2 حقیقتیں ہیں جن سے کسی کو مفر نہیں۔ ہر ذی روح نے ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے اور موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہونا ہے جسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ موت کی حقیقت، قبر کی منازل اور اس کے بعد پیش آنے والے مراحل پر نظر ڈالنا ایک ایمان افروز تجربہ ہو سکتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر ذی روح کو کرنا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت اس دنیا سے اخروی دنیا کی طرف منتقلی کا ایک دروازہ ہے، اور موت کے وقت انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ نیکوکار کے لیے موت کا وقت آسان اور پرسکون ہوتا ہے، جبکہ بدکار کے لیے انتہائی تکلیف دہ، اور جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نیک روحوں کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، جبکہ بدروحوں کے لیے سختی اور عذاب کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا وظیفہ بھی مرنے کے بعد یا وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت اور بخشش کا بہترین عمل ہے۔ تو ناظرین، آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہوئے آپ کو وہ تسبیح بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اور اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کرتا ہے تو ان کے والدین کی قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، کیونکہ نیک اولاد بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ وہ جو بھی نیک اعمال کرتی ہے، جو بھی ذکر و اذکار کرتی ہے، اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی جاتا ہے، جو اس کے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا رہتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ بہت ہی مجرب تسبیح ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں اسے پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور ناظرین، یہاں آپ سے درخواست کروں گا کہ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں،
کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ خیر و برکت اور ثواب کے لیے درود ابراہیمی کی تلاوت ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو بھائیوں اور بہنوں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پکڑ لینی ہے 100 دانوں والی، اور اس تسبیح پر آپ نے یہ مبارک کلمات پڑھنا شروع کر دینے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر توجہ اور دھیان کے ساتھ خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے رب کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ تسبیح پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ اس لیے آپ نے رب کی رحمت کی امید دل میں رکھتے ہوئے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ دل میں وساوس اور خدشات کو جگہ نہیں دینی، اور یاد رہے کہ تعداد بھی بالکل اسی طرح ہو جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی تعداد کے مطابق آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح ایک انمول خزانہ ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جس کے پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنے والے کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے حفاظت ملتی ہے، اور قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ حوض کوثر سے سیرابی ہوتی ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ بخش دیتا ہے۔ اس عظیم وظیفے کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے، مرنے والا کلمہ شہادت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے وقت نرمی فرماتے ہیں، قبر منور اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ تسبیح کا عمل ہر مسلمان مرد و عورت کو کرنا ہے، چاہے ان کے نیک اعمال میں اضافہ ہو اور ان کے والدین کی گناہوں کی مغفرت ہو اور ان کی قبریں نور سے روشن ہو جائیں، ان کے درجات کی بلندی ہو۔ تو آپ نے ناظرین بتائی گئی تعداد کے مطابق یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے اور اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور بیچ میں آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ جن لوگوں کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائی اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔